السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن آمین یا رب العالمین. الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں کلام پاک کو ٹھہرایا، پکڑایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے صرف زبان کی حد تک نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر 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 اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی اور اخروی تمام حالات کو درست فرمائے. اور اللہ رب العزت جس طرح کے اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کہا تو اللہ رب العزت اسے مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی وما توفیق الا باللہ کہ ہم اپنی توفیق سے، ہم اپنی ذات سے، ہم اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ فرمائے، یا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالا نہ دے دے. تو ہم ہمیشہ محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں. بہنوں کا کچھ سوال بھی یہ آیا کہ جو میٹ پر کلاس ہوتی تھی وہ ابھی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ تھوڑی گلے کی خرابی کی وجہ سے بار بار کافنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ آج ہی ریکارڈنگ کر کر میں ڈال رہی ہوں. اس لیے کہ درمیان میں پھر کاف ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑا عجیب سا تکلیف کا ذریعہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے کریح الصوت آواز آتی ہے. اسی لیے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس ہماری میٹ پر بھی ہوں گی اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی موجود رہیں گی. تو دعاؤں کی گزارش ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. کل جیسے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں دیکھا، آج ہم آیت نمبر 98 پر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ واللہ شہید، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ گواہ ہے. اللہ جانتے ہیں، شہید ہے، گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، گواہ ہو، جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب یہاں پر اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے جو حق سے اناد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حق سے روگردانی کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں. بنی اسرائیل کون تھے؟ سب کچھ جانتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبیوں پہ معجزات دیے اور انہوں نے کھلی سری آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے آیتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو تک دیکھا. اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے تو کیا تھا؟ اناد تھا، سرکشی اور ہٹ دھرمی تھی.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، لوگوں کو بھی پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم کو یہ دکھا دیجئے، ہم اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز بھی سنا دی کوہ طور پہ لے جا کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لے کر گیا، بنی اسرائیل کو، آواز سننے کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کے ایمان تھے۔ تو ایمان تو ہمارا کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ اب آگے کی آیتوں میں وہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جو تعریف فرما رہے ہیں نا، کنتم خیر امتن، آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، تو وہ اسی نسبت سے ہے کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور ہم کس چیز سے کو چاہتے ہیں؟ ہم نے غیب پر ایمان لایا، نہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا، نہ اپنے اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے ایسے ماحول کو دیکھا، لیکن الحمدللہ ایمان جو اس طریقے کا رکھتا ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا وعدے رکھے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے انبیاء اور رسول کی پیشن گوئیاں اور ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھی۔ نبی امی ہاشمی عربی مکی و مدنی، سید اولاد آدم خاتم الانبیاء، رسول عرب ارض و سماء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، پھر بھی اپنی بے ایمانی پر اڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی موجود تھا کہ اللہ کے نبی پاس ہم لاسٹ میں آئیں گے اور سارے لوگوں کو ان پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن کیا ہے، پھر بھی بے ایمانی پر اڑے ہوئے تھے، اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح اپنے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، اور کس طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو، کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے لگا رہے ہو۔ میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، تمہاری برائیوں کا میں بدلہ ضرور دوں گا، اس دن پکڑوں گا، ابھی تو نہیں پکڑوں گا، ابھی ڈھیل ہے ان کے لیے۔ بنی اسرائیل دیکھے آپ، ابھی بھی جو ان کی ڈھیل ہے، جو مسلمانوں پر اور جو تو فلسطین کے اوپر ظلم استبداد ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے کر رکھی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار، حامی اور ناصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں تم کو جب اپنی محبت میں آزماتا ہوں تو پھر بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، کھانے کی کمی کے ذریعے سے، موتوں کی اور اموات کے ذریعے سے آزماتا ہوں۔ ایک لیول پہ وہ جاتے ہیں، وہ پیک پر جاتا ہے، جب بندہ اس حد تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کامیاب فرما دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، جو یہ سرکشیاں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارشی اور مددگار تمہیں نہ ملیں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایماندارو، اگر تم اہل کتاب کی جماعت کی باتیں مانو گے تو تم کو تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ اب اہل کتاب اگر ہمارے سے ہمدردی جتائے، یا ہمیں دنیا کے معاملات میں ہمدردی اور پیسوں کی بہتات اور مدد دے کر یہ چاہے کہ وہ ہمارے ایمان کو خریدنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے ایمان کو خرید لیں گے اور تمہیں کیا بنا دیں گے؟ کافر اور مرتد بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ گو ظاہر یہ ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے، اور کیا ہے، تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، وہی راہ راست دکھایا جائے گا۔ ایسا ڈاواں ڈول ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سبحان اللہ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے کہ ہم ہر نیک کام کر کر بھی اللہ سے ڈرے کہ اللہ پتہ نہیں یہ میرے لیے یہ تیرے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا بھی کہ نہیں، اور گناہ کر کر بھی ڈرے، نیکی کر کر بھی ڈرے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے ہے اے ایمان والو، تم ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم مت مرو الا وانتم مسلمون، کہ تم مرتے دم تک، لیکن یہ ہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر ہمارے لیے دنیا کی کمائی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچانا بے انتہا مشکل ہے۔ اعمال کرنا آسان ہے، لیکن اعمال کو بچانا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اعمال کی محنت سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے تو اعمال کی محنت ہے، ایمان کے اوپر محنت ہے کہ ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہوگا، دنیا سے اگر اس حالت میں چلے جائیں گے تو نہ ہماری دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ اگر ایمان ساتھ نہیں اور زندگی کے ہر اعمال ٹھیک تھے، ہر نیکی شامل تھی، اور ایمان ڈاواڈول تھا، شرک تھا، بدعات تھی، اللہ کے علاوہ سے کسی کو شرک کرتے تھے، اس کو بھی صحیح کہتے تھے، اس کو بھی صحیح کہتے تھے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوں گی؟ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اور جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہے نا، میں یہ سمجھوں کہ میں تو الحمدللہ پڑھ رہی ہوں، میرے تو اللہ حفاظت ہی کرنے والے، ماشاءاللہ ہم تو بہت لگے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان سب سے زیادہ جو بڑا دھوکہ دیتا ہے نا، تو وہ عام انسان کو نہیں دیتا ہے، وہ جاننے والوں کو دیتا ہے۔ وہ اعمال کرنے والوں کو جو ہے تو اعمال کے اوپر تکیہ لگا دیتا ہے کہ بس آپ کے لیے تو بس معافی معافی ہے، آپ تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں، سب علم و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دھوکہ بہت بدترین دھوکہ ہے۔ اللہ میری آپ کی سب تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے جو آیت نمبر 100 میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کے اس بد باطن فرقے کی اتباع کرنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ یہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں، اور عرب کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انہیں نہیں بھاتی۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جل بھن رہے ہیں جب اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ملی، نبوت ملی، تو یہ دشمن بن گئے۔ تو تم ایمان، اور تم کو یہ ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم ان کے کھوکھلے دباؤ میں مت آ جانا۔ اگرچہ کفر تم سے بہت دور ہے، لیکن تاہم میں تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات دن رات تم میں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا رسول، سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، جیسے اور جگہ فرمایا ہے کہ تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں، تم سے عہد بھی ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ آپ نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ انہیں تو وحی الہی سے براہ راست تعلق ہے۔ صحابہ نے کہا پھر ہم؟ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تم میں تو میں خود موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا سوال کیا صحابہ سے کہ کون سب سے زیادہ جو ہے تو کون ہے بڑا ایمان والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے اور اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ سب سے بڑا ایمان والا کون شخص ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کا ایمان کا گراف ایسا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان بڑھتے رہتا تھا، اور فرشتوں کا ایمان ایک گراف پہ ہے، وہ تو ہٹتا ہی نہیں ہے، نیچے کم بھی نہیں جاتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ تو وہ کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر میری تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ سچ میں اس کا مذاق بنائے۔ پھر فرمایا باوجود اس کے کہ تمہارے مضبوطی سے دین الہی کو تھام رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پاک ذات پر پورا توکل رکھنا ہی موجب ہدایت ہے، اس سے گمراہی دور ہوتی ہے، یہی رشد و رضا کا باعث ہے، اور اسی سے صحیح راستہ حاصل ہوتا ہے اور کامیابی اور مراد ملتی ہے نا۔ تو ہم یہ دعا پڑھے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، اور کیا ہے، وبالاسلام دینا، اور میں تیرے اسلام کے اوپر، تیرے دین کے اوپر صدق کے دل سے ایمان لے کر آتی ہوں، یہ میرا دین اسلام ہے، اور کیا ہے، ببی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے یہ بات کی گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کی ضمانت لے لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، ہماری ایمان کی بڑھوتری عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے جن کی یہ تعریف ہو رہی ہے۔ ہم تو ہے نہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 101 آیت میں جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کے بارے میں کہہ رہے کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی یاد نہ بھلائی جائے، اس کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو صرف 3 ہی چیزیں پسند ہیں کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی یاد کو نہ بھلایا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور کفر نہ کیا جائے۔ کفر پھر وہ ناشکری کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یا تو پھر نعوذ باللہ جھٹلانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک کہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ زبان کو محفوظ رکھنا یعنی جب انسان زبان چلاتے رہتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے ناشکری کے الفاظ بھی نکلتے ہیں، اللہ کی ناشکری بھی ہوتی ہے، کفر بھی ہوتا ہے، اور زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، ان کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل انصاف کا برتاؤ کرو۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی جب آپ دین حق پہ چل رہے ہوں، چاہے وہ جہاد کی لائن سے ہو یا پھر اپنے نفس کے اوپر قدم رکھ کے چڑھ رہے ہو، تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، بلکہ اللہ کی رضا کا خیال رکھے۔ لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، لوگ تو کسی کو اچھا نہیں کہتے، نہ لوگ گھوڑے پر چلنے دیتے ہیں، نہ پیدل چلنے دیتے ہیں، لیکن ہمیں کس کی رضا کا خیال رکھنا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات کے معاملے میں ہو، والدین کے معاملے میں ہو، اولاد کے معاملے میں، ہر معاملے میں انصاف برتو۔ پھر فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اس رب کریم کی عادت یہی ہے، انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے۔ پیسہ پیسہ کرتے رہے تو موت کے وقت بھی ایسے لوگوں کو جو ہے تو کاروبار بزنس ہی یاد آتے ہیں، جس کی زندگی میں جو ہے نا ہم دیکھتے اکثر کہ جو اللہ کے منادی لگاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو پھر موت کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اذان دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی ہے۔ تو جس حالت میں بنیں گے تو ہماری زندگی بھی اسی اعتبار سے ڈھل جاتی ہے، اور وہ جسے ڈھل جاتی ہے تو موت بھی اسی اعتبار سے آتی ہے، کیونکہ وہاں پر ذہن موقوف ہو جاتا ہے اور زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو ہماری زندگی کی روٹین ہوتی ہے، اور جس موت پر مرے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ خلاف اسلام موت سے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔
مسند احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، بیان فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اگر زخوم کا ایک خطرہ بھی زمین میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائے، ہر کھانے اور پینے والی چیز خراب ہو جائے، وہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکے، پھر خیال کرو کہ ان دوزخیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا اور پینا زخم ہوگا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جس سے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر اس کا میرے ساتھ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم حسن ظن رکھتے ہیں، بہتر گمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بڑھیں، اور بدگمانی کس کے ساتھ؟ وہ بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی سے بچے۔ یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو میں ہی نظر آئی، میرے اوپر ہی سارے حالات، بیماریاں میرے اوپر، حالات میرے اوپر، تو یہ گمان یہ رکھے کہ اس کے اللہ رب العزت اس کے بدل مجھے کچھ بہترین چیز دینا چاہتے ہیں، اور اللہ پھر واقعی میں ہوتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے بے شک کہ ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہر تاریکی کے بعد اجالا ہوتا ہے، یہ تو اصول ہے۔ تو بدگمانی، اللہ سے بدگمانی سے بچے۔ اللہ اکبر۔ اور مسند بازار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری کی بیمار پرسی کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سلام کر کے فرمانے لگے کیسے مزاج ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں، رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، اس کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اب موت کا وقت ہے تو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور اپنے گناہوں کا خوف ہے، خوف بھی ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا ہو جائے، امید ہے کہ خدا تعالیٰ بخش دے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، میں کھڑے کھڑے ہی گروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں۔ آگے ہے دیکھیے، بڑی پیاری آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں کیا ڈالی تھی؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ڈال کر اپنی مہربانی سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور تم کہاں پر تھے اس وقت؟ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پالو۔ تو پھر یہاں پر اللہ فرما رہے حبل اللہ واعتصموا، تم پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعا کمپلیٹ طور پر سب مل کر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن کو، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کی سیدھی راہ ہے۔ روایت میں ہے کہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے۔ جو کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین کے اوپر لٹکائی ہوئی رسی ہے، اور وہ رسی کا جو کنارہ ہے وہ زمین کے اوپر ہے، اور نیکسٹ کنارہ جو ہے جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روایت میں ہے کہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ ظاہر نور ہے، یہ سراسر شفا دینے والا نفع بخش ہے، اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بچاؤ ہے، اس کی تابع داری کرنے والے کے لیے یہ نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس پر جو عمل کرے گا اس کو بچاؤ حاصل ہوگا ہر طریقے کے فتنے سے، تکلیف سے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا پھر وہ اخروی ہو۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تابع داری جو کرتا ہے اللہ اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان راستوں میں تو شیطان چل پھر رہے ہیں، تم رب کے راستے پر آ جاؤ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، اور فرقت سے بچو۔ سبحان اللہ۔ جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل قرآن ہوتے ہیں، تو وہ کیا کن چیزوں سے اختلاف سے بچتے ہیں؟ تو جہاں اختلاف ہو رہا ہے، جہاں پھوٹ ڈالنے کی اور جدائی کا اور فرقت کا لمحہ آ رہا ہے، تو یہ اہل علم کے درمیان زیادہ تر ہوتا ہے کہ جب باتیں اس پر آ جاتی ہے، چاہے وہ مسائل ہو یا پھر فضائل ہو، تو اس پر آتی ہے، تو پھر وہاں پر خاموشی اختیار کرو۔ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے تین باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اب جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو، تفریقہ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، اللہم اجعلنا منہم۔ تیسرے، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو، فضول بکواس، زیادتی سوال اور بربادی مال، یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ فضول بکواس، زیادتی سوال، بربادی مال، اللہ اکبر کبیرہ۔ سچ میں یہ ان سے کوئی چیز کا حاصل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے۔ کیا کہہ رہے آگے کہ لیکن باوجود اس کے امت میں اختلاف افتراق پڑا، ان کے 73 فرقے ہو گئے۔ کتنے فرقے ہو گئے؟ 73 فرقے ہو گئے، جن میں سے ایک نجات پا کر جنتی ہوگا، جہنم کے عذابوں سے بچے رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے۔ اب جتنے فرقے اور یہ جماعتیں بن جاتی ہے اور یہ سب ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم یہ گروپ سے، یہ جماعت سے، یہ فرقے سے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کرے کہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے صرف ایک کامیاب ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک نجات پائیں گا اور جہنم کے عذاب سے بچیں گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ جن پر تھے ان پر قائم رہیں گے۔ تو دعا کرتے رہے، ہم اپنی ذات سے اور ہم اپنی توفیق سے اور اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کوشش بھی کرتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ نے جن راستے پر چلا، جن پر آپ کا انعام تھا، ہمیں ان پر چلا اور اس فرقے میں ہمیں شامل فرما جس کو تو نے یہ فرمایا کہ یہ جنت میں یہ نجات پانے والا ہوں گا اور جنتی ہوں گا، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہے دیکھیے، آگے آیت ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلاتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں اوس اور خزرج کے درمیان بہت بڑی لڑائی اور سخت عداوت تھی، آپس میں جنگ جاری رہتی تھی۔ جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے، سب حسد، بغض، عداوت
सब चले गए और भाई-भाई बन गए। नेकी और भलाई के कामों में एक-दूसरे की मदद करने लगे, तो अल्लाह ताला के दीन में एक-दूसरे के साथ और मुत्तफ़िक़ हो गए। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा कर फरमाया कि वो अल्लाह ताला जिसने तेरी ताईद की, अपनी मदद के साथ, मोमिनों के साथ उनके दिलों में उल्फ़त डाली, अपना दूसरा दूसरा एहसान ज़िक्र करता है कि तुम आग के किनारे पर पहुँच चुके थे, यानी कुफ़्र में थे। अगर कुफ़्र की हालत में होते तो बेशक जहन्नम में ढकेल लिए जाते। हमने तुम्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमाकर तुमको इससे भी अलग कर लिया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला सहाबा पर और जो ईमान लाने वाले फ़िरक़े थे, उन पर अल्लाह ताला इनाम को और अपने एहसान को बतला रहे हैं। हुआ ये कि जब औस और खज़रज के जो सदियों की आपस की दुश्मनियाँ थी और वो भाई-भाई हो गए और जब अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाज़ा, तो सारी नफ़रतें, सारी अदावतें दूर हो गई। अब यहूदियों को ये चीज़ देखी नहीं गई और आज भी उन लोगों का यही रवैया है कि वो मुसलमान को एक होता हुआ देख नहीं सकते, ना उनकी कामयाबी देख सकते हैं। तो फिर उन वो लोगों ने आकर क्या किया, एक बैठक बिठाई, मजलिस की और कहा कि हम हमारी तुमसे पुरानी मोहब्बतें हैं, ये तो आपके बारे में इस तरह कहते थे, औस को खज़रज के बारे में और खज़रज को औस के बारे में जो है तो भड़काने लगे। अब ये हुआ कि ये लोग सच में वो बातों में आ गए और फिर से जो है औस और खज़रज के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और भड़काने वाले कौन थे? यहूदी थे, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तुमको इस तरीके से भड़काएँगे, एक-दूसरे के खिलाफ करेंगे। अब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि ये तो फिर से लड़ाई हो गई है, हुर्रा के मैदान में जाकर खूब दिल खोल कर लड़े और क्या अपनी मर्दानगी दिखाई। अल्लाह के नबी को जब पता चला कि दोनों गिरोह, तो अल्लाह के नबी ने दोनों गिरोह को ठंडा किया और कहा कि तुम मेरी मौजूदगी में जंग-ओ-जदाल करते हो। फिर अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़कर सुनाई और सब के सब जो है तो शर्मिंदा हो गए। अपनी 2 घड़ी पहले की हरकत पर अफ़सोस करने लगे। आपस में नए सिरे से फिर मुसाफ़ा किया, मुआनक़ा किया, मुलाक़ात की और फिर भाइयों की तरह गले मिलकर हथियार डाल दिए और सुफ़ा और सुलह हो गई है। सुलह-सफ़ाई हो गई दोनों के दरमियान, दोनों कौम के दरमियान। तो बता रहे हैं कि ये हमेशा जो यहूदी है, हमारे मुखालिफ रहेंगे और ये इनकी चाहत ये होंगी कि हम ना दुनिया में कामयाब हो, ना आखिरत में कामयाब हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमें ये हमारे हमेशा से दुश्मन है और दुश्मन ही रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के जो है तो तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे आयत है, बड़ी प्यारी आयत है जिसमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो रही है। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वाला कौन होता है और उम्मत मुहम्मदिया की सिफ़ात क्या है? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।